بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہ وقاتلہم وغاصب حقوقہم اجمعین من الآن الی قیام یوم الدین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین کرام السلام علیکم. آج ہماری گفتگو کا موضوع ہے خطبہ شعبانیہ کا تعارف. پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس ماہ شعبان میں جو آخری جمعہ آیا اس میں ایک خطبہ ارشاد فرمایا تھا جو مشہور ہے خطبہ شعبانیہ کے نام سے، اور یہ اس طرف بھی یہ اشارہ کرتا ہے کہ جیسے رمضان کا آخری جمعہ جمعۃ الوداع کہا جاتا ہے، اسی طریقے سے پیغمبر کے دور میں جو شعبان کا آخری جمعہ آیا تھا اس کو پیغمبر نے اہمیت دی تھی اور اس کی فضیلت اور اس کی برکت میں اس خطبے کو بیان فرمایا تھا، ارشاد فرمایا تھا. چنانچہ جب اس خطبے کو آپ نے بیان فرمایا تو رمضان کی اہمیت، اس کی فضیلت اور برکت کو عوام کے سامنے پیش کیا، اور آپ نے اس طریقے سے اشارہ فرمایا کہ رمضان کون سا مہینہ ہے، کیونکہ رمضان کا مہینہ آ رہا ہے اور پیغمبر چاہتے ہیں کہ ان کے امت اس رمضان کے مہینے سے مکمل طور سے فیضیاب ہو، پوری طریقے سے استفادہ کرے. ایسا نہ ہو کہ لا علمی کی بنا پر اس سے فائدہ نہ حاصل کرے اور اس کے فضیلت سے محروم رہ جائے. اس لیے پیغمبر نے بتانا چاہا کہ رمضان میں تمہیں کیا کیا کرنا ہے. اور حقیقت بھی یہی ہے اور واقعیت بھی یہی ہے کہ جب تک انسان واجبات سے، محرمات سے، اعمال سے، فضائل سے باخبر نہیں ہوگا تب تک اس عمل کو اچھی طریقے سے سمجھ بھی نہیں سکتا ہے. انسان اگر کسی مہینے کو سمجھنا چاہتا ہے، کسی عمل کو سمجھنا چاہتا ہے، دنوں کو سمجھنا چاہتا ہے، راتوں کو سمجھنا چاہتا ہے، شب قدر کو سمجھنا چاہتا ہے، تو رمضان کی فضیلت کو اسے سمجھنا ہوگا. اس لیے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ چاہتے تھے کہ ہم اس خطبے میں یہ اپنی امت کے لیے بیان کر دیں کہ کون سا مہینہ آنے والا ہے کہ جو تمہارے لیے اللہ نے اپنی جانب سے اس کو معین کیا ہے اور کہا ہے یہ میرے بندوں کا مہینہ ہے. پیغمبر کا یہ خطبہ جو مشہور ہے اور اکثر علماء اور ذاکرین اس کو بیان بھی فرماتے ہیں، اس خطبے کو شیخ صدوق علیہ الرحمہ نے اپنی کتاب عیون اخبار الرضا میں نقل کیا ہے، اور امام رضا علیہ السلام نے ان آبائی ہی اپنے آباء و اجداد سے یہاں تک کہ اس کی سند جا کر ملتی ہے پیغمبر اسلام سے کہ پیغمبر نے فرمایا کہ ایھا الناس، اے لوگوں، قد اقبل الیکم شہر اللہ بالبرکہ، اے لوگوں تمہاری جانب آ رہا ہے وہ مہینہ کہ جو اللہ کا مہینہ ہے. اور کس طریقے سے آ رہا ہے؟ وہ مہینہ جو ہے بالبرکہ، برکت کے ذریعے سے آ رہا ہے. والرحمہ والمغفرہ. پہلی اس مہینے کی خاصیت یہ ہے کہ اس میں برکت پائی جاتی ہے، اس میں رحمت پائی جاتی ہے، اس میں مغفرت پائی جاتی ہے. 11 مہینے اور بھی ہوتے ہیں لیکن اس کے لیے پیغمبر اس طریقے سے کہیں پر بھی کہ شوال کے لیے، ذیقات کے لیے اتنے انتظام کے ساتھ یا اتنے اہتمام کے ساتھ کہیں بیان کیا ہو، ایسا نہیں ہے، تاریخ میں نہیں ملتا ہے. لیکن اس مہینے کے لیے پیغمبر نے فرمایا کہ لوگوں جان لو کہ وہ مہینہ تمہاری طرف دھیرے دھیرے سبقت کر رہا ہے، بڑھ رہا ہے، کہ جو اللہ کا مہینہ ہے، اور اس مہینے میں اللہ نے تمہارے لیے مغفرت، رحمت اور برکت قرار دی ہے. یعنی یہ خوشخبری ہے جو خدا کی جانب سے ہے کہ پہلی بات یاد رکھو کہ یہ اللہ کا مہینہ ہے، اس میں برکت پائی جاتی ہے، اس میں رحمت پائی جاتی ہے. شہر ہوا عند اللہ افضل الشہور. اور یہ ایسا مہینہ ہے کہ جو اللہ کے نزدیک جو ہے وہ تمام مہینوں میں سب سے زیادہ بہتر ہے.
ایامہ افضل الایام، اس کے جو دن ہوتے ہیں، اس ماہ رمضان کے جو دن ہوتے ہیں وہ تمام دنوں میں سب سے بافضل اور فضیلت والے ہوتے ہیں، ولیالہ افضل اللیالی، اور اس کی راتیں جو ہوتی ہیں ان کی وہ راتیں بھی تمام راتوں سے بہتر اور بابرکت ہوتی ہیں، وساعاتہ افضل الساعات، اور اس کی جو گھڑیاں ہیں، جو اس کی ساعات ہیں، جو اس کے لمحے ہیں، جو اس کے دقیقے ہیں، وہ بھی بہترین ساعات ہیں، بہترین وقت ہے، بہترین دقیقہ ہے، بہترین ثانیہ ہے، بہترین منٹ ہے کہ جس سے تم فائدہ اٹھا سکتے ہو۔ پیغمبر نے ابھی شروع کیا ہے، ایک ایک جز کی طرف پیغمبر اشارہ کر رہے ہیں کہ پہلے مہینے کو پہچانوایا، پھر راتوں کو پہچانوایا، پھر اس کے بعد دن کو پہچانوایا، اور پھر آگے آپ یہ فرماتے ہیں دعیتم فیہ الی ضیافت اللہ، اے لوگوں یاد رکھو اس میں تمہیں دعوت دی گئی ہے، کس طرف دعوت دی گئی ہے؟ الی ضیافت اللہ، کہ اللہ کی جانب سے جو ہے وہ تمہارے لیے ایک دسترخوان بچھا دیا گیا ہے، تمہیں مہمانی پر بلایا گیا ہے۔ میزبان کون ہے؟ میزبان اللہ ہے اور مہمان تم ہو۔ اس میں دعوت خدا کی طرف تمہیں جو ہے دعوت دی گئی ہے، ضیافت کی طرف تمہیں جو ہے بلایا گیا ہے، تمہیں اس طرح بلایا گیا ہے کہ جدھر دسترخوان خدا، سفرہ خدا جو ہے وہ بچھا ہوا ہے، اس پر آ کر تم بیٹھو اور اس سے تم فائدہ اٹھاؤ۔ یہ مہمانی خدا کی جانب سے ہے۔ عام طور سے اگر آپ یہ دیکھیں کہ جب تک انسان کوئی بھی عمل کرتا ہے تو اگر اس کا اختیار ہے وہاں تک تو اس کو ثواب ملے گا۔ مثال کے طور پر انسان نماز پڑھتا ہے تو جو نماز پڑھ رہا ہے یہ اس کا اختیاری کام ہے، یا انسان جو ہے وہ حج کر رہا ہے تو اس کے یہ اختیار میں ہے کہ وہ حج کرنے جائے، نماز پڑھ رہا ہے تو یہ اس کا اختیار ہے کہ وہ نماز پڑھے، قرآن کی تلاوت کر رہا ہے تو یہ اس کا اختیار ہے کہ وہ قرآن کی تلاوت کرے، دعائیں پڑھ رہا ہے تو اس کا اختیار ہے۔ یعنی جتنے بھی اعمال ہیں اس میں ثواب کس بنا پر ہے کہ ہمارا اختیار ہے، ہمارے اختیار میں یہ چیز ہے اس لیے ہم کر رہے ہیں، تو اختیار کی بنا پر ہم کو ثواب دیا جا رہا ہے۔ لیکن رمضان میں اس سے ہٹ کر یہاں غیر اختیاری صورتحال ہے اور اس میں بھی اللہ نے ثواب کو رکھا ہے۔ دوسرے اعمال میں جو ہوتا ہے کہ انسان جب ان عمل کو اختیار کرتا ہے تب ثواب ملتا ہے، اور رمضان میں غیر اختیاری طور سے انسان کو ثواب ملا کرتا ہے۔ کس طریقے سے؟ کیسے کہ انسان سو رہا ہے اور اس سونے والے کو جو ہے کیا ثواب مل رہا ہے، انسان سانس لے رہا ہے، سانس کون نہیں لیتا ہے، اور اگر سانس نہیں لے گا تو اس کی یہ زندگی کیسے چلے گی؟ انسان سانس لے رہا ہے تو اس خطبے میں یہ کہا جا رہا ہے کہ سانس لینا بھی اس کی جو ہے وہ تسبیح ہے، اس کی تحلیل ہے، اس کی عبادت ہے۔ تو اس رمضان میں غیر اختیاری امور جو ہیں جیسے نیند ہے، نیند پر کس کو قابو ہوتا ہے؟ اختیار نہیں ہوتا، لیکن پروردگار عالم نے اس بے اختیار جو چیز ہے جسے نیند کہا جاتا ہے، جسے سانس کہا جاتا ہے، اس کے اوپر بھی اللہ نے ثواب کو رکھ دیا ہے، ورنہ کسی اور عمل میں اس طریقے کا نہیں ہے کہ غیر اختیاری جو انسان جہاں بے قابو ہو اس پر جو ہے اس کو ثواب دیا جا رہا ہو۔ اب آپ دیکھیں کہ پیغمبر اور اس مہینے کی برکت اور فضیلت کو کیسے بیان فرماتے ہیں۔ ارشاد ہوتا ہے کہ اس مہینے میں عملکم فیہ مقبول، ہم 11 مہینے میں جتنے عمل تم کر رہے ہو اس کے بارے میں تو ہم کچھ نہیں کہہ سکتے کہ مقبول ہوگا کہ نہیں، قبول ہوگا کہ نہیں، کوئی ضمانت قبولیت کی ہے کہ نہیں ہے، کوئی گارنٹی ہے کہ نہیں ہے، لیکن اس ماہ مبارک کے لیے ہم کیا کہہ رہے ہیں؟ عملکم فیہ مقبول، اس میں تمہارا جو عمل ہے یہ ہم گارنٹی لے رہے ہیں، یہ ہم ضمانت لے رہے ہیں کہ اس میں تمہارا عمل جو ہے وہ قبول ہوگا۔ وَدُعَاؤُكُمْ فِيهِ مُسْتَجَاب، اور یہ بھی یاد رکھنا کہ عام طور سے 11 مہینوں میں تم دعائیں کرتے ہو، تمہاری دعائیں مستجاب نہیں ہوتی ہیں، قبول نہیں ہوتی ہیں، شرف قبولیت تک نہیں پہنچتی ہیں، لیکن اس مہینے کے لیے ہم بتا رہے ہیں کہ اس میں دعاؤکم فیہ مستجاب، کہ اس میں تمہاری دعائیں جو ہیں قبول ہوں گی۔ اور خاص طور سے اسی لیے روایات میں بیان کیا گیا ہے کہ انسان جب افطار کے لیے بیٹھے تو اس وقت جو دعا کرے گا ضرور قبول ہوگی، یا ہنگام سحر میں سحر کے وقت جو دعا کرے گا اس کی دعا وہ ضرور قبول ہوگی۔ ایھا الناس، اے لوگوں یاد رکھو، ان ابواب الجنان فی الشہر، یاد رکھو لوگوں کہ جنت کے دروازے اس مہینے میں مفتحہ کھل جاتے ہیں۔ کھل جانے کا مطلب کیا ہے کہ ایسے بند تھے لیکن
ان کو کھولنے کے لیے انسان کو عمل کرنا پڑتا تھا کہ انسان جب تک عمل نہیں کرے گا تب تک جو ہے وہ دروازے نہیں کھلیں گے، لیکن یہ دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور لوگوں کو بلایا جاتا ہے کہ تو کھلے ہیں دروازے، عمل کرو اور آ جاؤ۔ وہ ابواب النیران مغلقہ، اور یاد رکھو کہ جنت کے دروازے تو کھل جاتے ہیں لیکن اسی کے ساتھ ساتھ دوزخ کے دروازے جو ہوتے ہیں وہ کیا ہوتے ہیں؟ بند ہو جاتے ہیں۔ اب کوئی خطرہ نہیں ہے کہ انسان دوزخ کی طرف چلا جائے، اس سے فائدہ اٹھائے۔ والشیاطین مغلولہ، اور یہ بھی یاد رکھو کہ اس مہینے میں شیطان کو جکڑ دیا جاتا ہے، رسیوں سے باندھ دیا جاتا ہے۔ اب اگر ہم دیکھیں کہ جو پیغمبر نے ارشاد فرمایا کہ اس میں مہمانی خدا کے لیے تمہیں بلایا گیا ہے، تو اگر میزبان خدا ہے، مہمان بندے ہیں، تو اگر ہم یہ دیکھیں کہ سماج میں یہ ہے کہ جب انسان مہمان بنتا ہے تو میزبان کے اپنے فرائض ہوتے ہیں، اپنے آداب ہوتے ہیں۔ میزبان کو چاہیے کہ ان آداب مہمانی کا خیال کرے کہ شایان شان ہو مہمان کے آنے والا جو ہے اس کے کوئی عزت نفس کا جو ہے سوال ہے، کوئی ایسی بات نہ ہو کہ جو اس کے ذلت کا سبب بنے۔ تو جب عام انسان خیال کرتا ہے کہ اس کے گھر میں جو مہمان آ رہا ہے اس کی عزت نفس کا خیال ہو، اس کی عزت کا خیال ہو، انسان کی جو ہے شرافت کا تقاضا یہ ہے کہ آنے والے مہمان کا خیال رکھے۔ تو پروردگار جب مہمان بنا کر اپنے بندوں کو بلا رہا ہے تو اللہ جو شرافتوں کا خالق ہے، جو کرامتوں کو جس نے پیدا کیا ہے، جب اس کا دسترخوان بچھے گا اور مہمان بن کر انسان آئے گا تو اس کی ضیافت کا انداز الگ ہوگا۔ لیکن ہم جب یہ کہتے ہیں کہ میزبان کو چاہیے کہ وہ آداب کا خیال کرے، مہمان کی کوئی بے عزتی نہ ہونے پائے، کہیں سے ذلیل نہ ہونے پائے، تو ویسے ہی جو مہمان گھروں میں آتے ہیں ان کے لیے بھی کچھ شرطیں ہوتی ہیں۔ وہ شرطیں ہوتی ہیں کہ آداب مہمانی کا وہ خیال رکھیں، ایسا نہ ہو کہ اس کے کسی عمل سے میزبان کو ٹھیس لگ جائے، کوئی ایسا کوئی کام نہ ہو کہ میزبان جو ہے وہ رنجیدہ ہو، کبیدہ خاطر ہو۔ تو ہم سب کو اگر مہمانی کے لیے بلایا گیا تو خیال رکھیں کہ اگر اللہ میزبانی کر رہا ہے اور ہم مہمان ہیں تو ہمیں اپنی مہمانی کا بھی خیال کرنا ہوگا۔ اس ماہ مبارک میں اعمال جو بتائے گئے ہیں کہ ماہ مبارک رمضان میں اعمال کیے جائیں، اس میں کیا ہے کہ تلاوت قرآن ہے، دوسروں کے ساتھ اچھا سلوک ہے، نیک سلوک ہے، اور آخر ایک خطبے میں رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مولا کائنات سے کچھ ارشاد فرماتے ہیں، اور ارشاد یہ فرماتے ہیں کہ جب مولا نے یہ پوچھا کہ اے پیغمبر یہ بتائیے کہ اس ماہ مبارک میں سب سے اچھی بات کیا ہے اور سب سے اچھا عمل کیا ہے، تو پیغمبر نے فرمایا الورع عن محارم اللہ، کہ پاک دامن رہے انسان کس سے؟ کہ جو چیزیں اللہ نے حرام قرار دی، یعنی محرمات سے پرہیز، وہ اس مہینے میں سب سے زیادہ ضروری ہے۔ یہ سوال امیر المومنین نے کیا تھا، امیر المومنین کو جاننے کی ضرورت نہیں تھی، لیکن یہ سب ہم کو بتانے کے لیے، ہم تک اس بات کو پہنچانے کے لیے کہ دیکھو اس ماہ مبارک رمضان میں سب سے بلند ترین چیز کیا ہے کہ انسان پرہیزگار رہے، متقی رہے، تقوی اختیار کرے، اس کی زبان کا بھی روزہ ہو، اس کی آنکھوں کا بھی روزہ ہو، اس کے کان کا بھی روزہ ہو، حتیٰ کہ اس کے دل کا بھی روزہ ہو، اس کی زبان کا بھی روزہ ہو، ہر چیز پر اس کی جو ہے وہ پابندی لگی رہے۔ اور آخر میں پیغمبر جب بیان کرتے کرتے جو ہے گریہ فرمانے لگے تو مولا نے یہ پوچھا کہ کیوں گریہ فرما رہے ہیں، تو پیغمبر نے اطلاع دی مولا کو ان کی شہادت کی کہ اس ماہ مبارک میں علی تمہاری شہادت ہوگی، اور فرماتے ہیں اقسمو الذی بعثنی بالنبوہ، میں قسم کھاتا ہوں اس ذات کی کہ جس نے مجھے مبعوث کیا نبوت کے ساتھ، وجعلنی خیر البریہ، اور مجھے بہترین اشرف مخلوقات قرار دیا، بہترین خلق قرار دیا، انک حجت اللہ، اے علی یاد رکھو کہ تم حجت خدا ہو، علی خلق ہی، پروردگار کی جو خلق ہے جتنی مخلوق ہے اس کو پر حجت خدا ہو تم، وہ امین ہی علی سر رہی، اور اسرار خدا کے امین ہو تم اے علی، وہ خلیفت ہی علی عباد ہی، اور اللہ کی جو بندے ہیں بندگان خدا ان کے تم خلیفہ ہو۔ یا علی انت وسیعی و ابو ولدی، اے علی تم میرے وسیع ہو اور میرے بچوں کے والد ہو، وزوج و ابنتی، میرے دختر کے تم شوہر ہو، وہ خلیفتی علی امتی فی حیاتی و بعد مماتی، اور تم خلیفہ ہو میری امت کے لیے، میری زندگی میں بھی اور میری موت کے بعد بھی۔ امرو کا امری، میرا امر جو ہے وہ تمہارا امر جو ہے
وہ میرا امر ہوگا، وہ نہیوں کا نہیں، اور تمہاری نہیں جو ہے، تم اگر کسی چیز سے منع کرو گے تو گویا وہ اس چیز سے میں منع کر رہا ہوں۔ ان اللہ اختارنی للنبوہ، اللہ نے مجھے اختیار کیا تھا، مجھے منتخب کیا تھا، میرا انتخاب کیا تھا کس کے لیے؟ نبوت کے لیے۔ وَأَخْتَارُكَ لِلْإِمَامَةِ، اور اللہ نے تمہیں منتخب کیا تھا کس کے لیے؟ امامت کے لیے۔ فَمَنْ أَنْكَرَ إِمَامَتُكَ، تو جو تمہارے امامت سے انکار کرے گا اور منکر امامت ہوگا تمہاری، فقد انکری نبوتی، یاد رکھو گویا اس نے میری نبوت سے بھی انکار کیا ہے۔ اور اسی کے درمیان پیغمبر یہ فرماتے ہیں کہ اس امت کا شقی ترین انسان علی تمہیں جو ہے وہ شہید